جی میں ڈیوڈ سالک پیس جرنی ٹی وی کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں جناب جے سالک صاحب. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو کہ حالات ہو رہے ہیں اس وقت واشنگٹن میں، تو جب بھی ہم ورلڈ وار 2 کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں، اس کو موازنہ کرتے ہیں ورلڈ وار 1 سے. اور جب ہم کرونا وائرس کی بات کرتے ہیں تو اس کا موازنہ کرتے ہیں ہم فلوئنزا جو آئی تھی آپ کے 100 سال پہلے، جو آپ کی وبا آئی تھی اس سے. تو اسی طریقے سے جب واشنگٹن میں اس وقت جو جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی جمہوریت پہ حملہ ہو گیا اور وہاں پہ دیوار پہ لوگ چڑھ گئے، اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اور ہائی لائٹ کا بات یہ ہوتی ہے کہ ہم مشورے تو ہم دیتے ہیں، لیکن کیا ہماری وہ کیپیسٹی ہے مشورے دینے کی؟ کیا ہم نے کبھی پارلیمنٹ کے اندر جا کے دیکھا ہے، یا کبھی ہم پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہ چکے ہیں؟ تو میرے پاس خوش قسمتی سے میرے والد صاحب بھی ہیں، اور خوش قسمتی سے وہ انسان جو پارلیمنٹ میں ہی 45 سال گزار دی، جنہوں نے اور 4 بار ایم ایل رہ چکے، کیبنٹ میں گزارے اپنا ٹائم، اور ابھی تک ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستانی ہر شہر میں سے جو ان کو ان کا تعلق ختم نہیں ہوا. تو یہ وہ ہیں جن سے اگر ہم یہ تعلقات جو واشنگٹن میں ہو رہا ہے کیا پارلیمنٹ میں، تو یہ ایک اگر ہم موازنہ کریں تو ان سے بہتر آپ کو تجربے کے حوالے سے کوئی بندہ بتا نہیں سکتا کہ جی اندر کیا ہوتا ہے، باہر کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. لیکن کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہم سارے ہی سیاستدان ہیں، اور اپنے اپنے مشورے ہم نے سب کو ہی دینے ہیں. لیکن میرے پاس کیونکہ خوش قسمتی سے سالک صاحب ہیں، اور جن کا مشورہ اور جن کے جو سوچ اور جن کے تجربات سے اگر ہم کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اٹھانا چاہیے. تو سالک صاحب، ویلکم ٹو پیس جرنی ٹی وی. واشنگٹن میں آپ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، اور آپ اسی تجربے سے پاکستان کے پارلیمنٹ میں آپ نے احتجاج بھی دیکھے، باہر بھی دیکھے، لوگوں کو حملے کرتے ہوئے پارلیمنٹ دیکھے، اندر کی صورتحال بھی دیکھی. تو اس پہ آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ ہم اس پہ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ ہاں، یہ میں سمجھتا ہوں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے موقع ملا کہ میں اپنی بات اپنے تجربہ، یہ سب کے اپنے اپنے تجربے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے نظریے ہوتے ہیں اور اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. تو ہم اپنی سوچ کسی پر تھوپ نہیں سکتے، لیکن اپنی رائے جو ہے، اپنی اپنی اظہار جو لوگ رائے کے کر رہے ہیں، انہیں آزادی ہے کہ وہ اپنی اظہار آزادی جو ہے. لیکن اس وقت جو امریکہ میں ہو رہا ہے وہ واقع ہی ایک بڑا، یعنی لوگوں کے لیے چکا دینے والا ہے کہ امریکہ میں ہو گیا، امریکہ میں ہو گیا، امریکہ میں ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ امریکہ میں رہتے ہوئے بھی امریکہ کے معاملات میں سے یعنی لا تعلق بھی نہیں رہ سکتے، اور امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بے خبر بھی نہیں رہ سکتے. تو یہ لوگوں کا انٹرسٹ ہے پورے ورلڈ میں اس وقت پورا امریکہ پر یعنی نگاہ کیے ہوئے، کیونکہ ڈیموکریسی ایک ایسی ہے، جمہوریت ایک ایسی ہے جہاں پر انسان کو بنیادی رائٹ ہوتے ہیں کہ وہ اختلاف رائے کرے، اور یعنی وہ احتجاج بھی کرے. اور وہ مطلب ہے کہ یعنی اس قسم کی یعنی جو وائلیشن کی ہے، یعنی یہ اگر یہی وائلیشن جو اگر پرامن وائلیشن ہو، یعنی جس طریقے سے وائلیشن کی کئی طریقے ہیں. احتجاج پروٹیسٹ کے پروٹیسٹ وائلیشن تو وائلیشن ہی ہوتی ہے، ہاں، لیکن نہیں مطلب ہے کہ نہیں پروٹیسٹ وائلیشن کے بھی کئی مخالفت آپ کو مخالفت میں آپ نے اپنے کاز کی طرف توجہ دلانی ہوتی ہے لوگوں کو، اپنا پروٹیسٹ کر کے، احتجاج کر کے، ریکارڈ کر کے آپ نے اپنی عوام کی توجہ اپنی طرف دلانی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی جو یعنی یہ جو ہوا ہے، اگر یہی مطلب ہے کہ امن کے ساتھ پروٹیسٹ ہوتا جی. اور اس میں تشدد نہ ہوتا. اچھا سالک صاحب، لیکن کیونکہ آپ سے مشورہ اور آپ سے بات کرنے کا جو مقصد تھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو ہوتے ہیں پروٹیسٹ کرنے والے، اور ایک ہوتے ہیں جو اندر مستی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ بھی کرواتے ہیں؟ ہاں، وہ یہ آپ جب کسی کو روڈ پر لے کر آتے ہیں جی. تو یہ نہ سوچیں کہ یہ آپ کا پروٹیسٹ پروف، وہ وائلنٹ پروف ہوگا. ہاں، یعنی یہ بالکل نہیں ہے. اس میں ہر قسم کے آپ کے اس میں یعنی ایجنٹ بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. میں نے ساری زندگی سڑکوں پر احتجاج کیا ہے، ساری زندگی. لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں وہ احتجاج کروں جو کسی کو نقصان دہ نہ ہو. میں نے اگر سر میں راکھ ڈالی تو میں نے اپنے سر پر ڈالی، اگر میں نے ریزائن کیا تو اپنا ریزائن کیا، اگر ٹاٹ اپنا، یعنی جتنے احتجاج ہے
یعنی مطلب اور بھی بہت سے لیڈر دنیا کے جی جنہوں نے اپنے اوپر تشدد برداشت کیے لیکن دوسروں پر تشدد نہیں کیا، انہیں نہیں دیا. لیکن یہ امریکہ کے لیے میری خیال کے مطابق امریکہ میں یہ جو ہوا ہے دھاندلی کا شور، یہ میرا خیال امریکہ کو بڑی ایک پوری دنیا کے لیے ایک بہت میرا خیال ہے کہ سوچ پیدا کرے گا، کیونکہ جب دوسرے ملک غریب ملک کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی تو وہاں پر دھاندلی کرنے والوں کو، بدماشوں کو بالکل فری چھوڑا ہوتا ہے. مطلب یعنی ہر ملک جو غریب کنٹریز ہے وہاں پر یعنی وہاں کے جو حکمران ہوتے ہیں وہ جس طریقے سے مرضی یعنی کسی کوئی فوج کے ساتھ مل کے کر لیتا ہے، کوئی مطلب ہے کہ دولت کے بل بوتے پر کر لیتا ہے دھاندلی ہے. لیکن یہ امریکہ میں دھاندلی کا شور ڈلنے سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دنیا کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ سدھارنے کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک یونائٹڈ نیشن میں ایک ڈیموکریسی پر ایک یعنی بننا چاہیے وہ واچ کرنے والا، جس کو واچ ایک یعنی تاکہ وہ دیکھے کہ ہندوستان میں جو انتخابات ہو رہے ہیں کیا وہ دھاندلی کا شکار تو نہیں ہے، کیا وہ دولت کی بل بوتے پر تو نہیں، وہ بدماشی کے بل بوتے پر. اسی طرح یہ امریکہ کو اب اس طرح آنا ہوگا، کیونکہ یہ ایکچولی یہ جو اچھا یہ تو ایک تو کرونا وائرس 100 سال کے بعد ہے، تو یہ جو امریکہ میں الیکشنز ہوئے ہیں وہ بھی یہ جو پہلی بار بیلٹ ہوئے نا، میلنگ بیلٹ، یہ پہلی بار یہ تجربہ ہوا. تو اگر تجربے میں کوئی ایک پارٹی کہتی ہے جو ہمیں منظور نہیں ہے اور جس کو 70 ملین ووٹ ملے، دوسری پارٹی کو بھی 70 ملین سے زیادہ ملے تب جیتی ہے، تو کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم نے سیکھنا ہے. جیسے ہوا کیسے ہوا، اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن آئندہ کے لیے ہمیں چیزیں سیکھنی ہیں. لیکن آئندہ کے لیے یعنی اگر اتنی بڑی قوتیں ہیں یعنی انہیں نظر رکھنی ہوگی دنیا کی ڈیموکریسی پر. ویسے پہلے رکھتے تھے لیکن ان کو جب جاتے تھے نا مبصرین، امریکہ کے، کینیڈا کے، آسٹریلیا کے، نیوزی لینڈ کے، ہالینڈ کے، جرمن کے مبصرین جو ہمارے ملک میں جایا کرتے ہیں جی، وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں جی بڑا اچھے ہو گئے الیکشن، وہ سارا کچھ نظر جو آ رہا ہے. ہاں یعنی اب یعنی یہاں پر تو نظر کچھ نہیں آ رہا، یعنی اتنی بڑی قوت امریکہ جو ہے یعنی وہ مطلب ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہی کہ یہ دھاندلی کے کیا ہے. ہوتی تو دنیا میں ہے، یہ نہیں ہے، وہ تو طریقے تو ہیں، بڑے بڑے طریقے اب تو لیکن اب اس پر توجہ کی ضرورت ہے کہ مثلا ہماری ہے پاکستان ہے، اس میں جمہوریت کی راگ لاپ رہے ہیں. بالکل کوئی جمہوریت کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ 70 نشست سے بغیر بیلٹ پیپر کے آئی ہوئی ہیں. اچھا، اس پہ بات نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. اچھا، امریکہ میں کچھ ہو جائے تو ایسی باتیں سب جتنے آپ کے پاکستانی میڈیاز یہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں وہ بڑا شور ہو جاتا ہے، لیکن وہاں کی بات نہیں کریں نہیں، وہاں کی بات کریں گی نہیں کریں، مطلب شور کریں. لیکن کبھی بھی یعنی ہم جب سے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ یعنی سیکرٹ بیلٹ پیپر کے بغیر کوئی اسمبلی کی کوئی نمائندہ نہیں بن سکتا، اس پر کوئی بات نہیں کرنی، کوئی امریکہ کا کوئی اینکر نہیں بات کر رہا. اچھا، اس کے علاوہ جو ہمارے پیچھے ہوتا ہے، جو ہماری ایک مدر کنٹری ہے، اچھا ہم مشورہ دینے کے لیے تو بالکل تیار ہوتے ہیں لوگوں کو، جی یہ ہو گیا، لیکن اپنے گھر کو جو اس کی فکر ہی نہیں ہوتی. وہاں پہ بھی جو آپ نے کل ایک بیان دیا ہے جو ایک مذمتی بیان ہے، 11 لوگوں کو وہاں پہ مار دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، اس پہ کسی کا بیان میں نہیں، بہت کم لوگوں کا بیان نہیں آ رہا. صرف کیا ہے کہ وہاں کی بیچاری ہزارہ کی کمیونٹی یعنی وہ اہل تشیع کے لوگ جو ہے پورے پاکستان میں احتجاج کر رہے ہیں جی، لیکن دوسرے جو ہیں مکاتبہ فکر کے لوگ تماشائی بنے ہوئے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کہاں ہیں؟ یعنی اگر عمران خان نہیں جا رہا تو وہاں پر دوسری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ کتنی پولیٹیکل 300 کے قریب پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اچھا، میرا خیال صادق صاحب، میرا خیال جو ہمیں پریشانی یہاں پہ ایک دم ہوئی ہے نا، ہم پاکستانیوں کو امریکہ کے سسٹم دیکھ کے، کیونکہ ہم ایک تصور لے کے آئے تھے پاکستان سے یہاں پہ بہتری کا، کہ یہاں پہ حقوق ملیں گے، یہاں پہ ہمیں رائٹس ہوں گے، یہاں پہ ہماری کاروبار، ہمارے بچے، ساری سیفٹی اب یہ خطرے میں پڑ رہی ہے سیفٹی. وہ اس لیے کیونکہ اگر ایسے پارلیمنٹ میں ایسا ہو سکتا ہے تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، اس لیے فکر میں خیال تھوڑی سی زیادہ اس وجہ سے نہیں. مطلب یہ کوئی مطلب یہ انہونی بات نہیں ہے. جی، آپ کے لیے تو آپ تو نہیں یہاں پر بھی امریکہ میں بھی یہاں پہلے اس سے پہلے نہیں ہوا احتجاج، یہاں پہ اگر کتنے احتجاج آپ سارے نکالیں، بہت اس میں بہت توڑ پھوڑ، لوگوں کے بزنس لوٹ لیے،
اس پہ زیادہ توجہ نہیں یہ احتجاج ہوتے ہیں، لیکن یہ احتجاج جو ہے ڈی سی میں پارلیمنٹ کے اوپر جانا، یہ میرا خیال ہے کہ اس پر یعنی ایسی دنیا کی قوت یونائٹڈ نیشن میں جیسے نیٹو ہے، جی نیٹو جو ہے وہ ساری ایک طاقت بن گئی تو وہ اس کنٹری یعنی غور و فکر کرتا ہے، اس لیے یونائٹڈ نیشن میں بھی ایک ایسا بنے بورڈ، ایسا ایک نیٹو بنے، جمہوری نیٹو، جی یعنی جمہوری قوت ایک ایسے بنے جو واچ کرے کہ کس کس ملک میں یعنی چیرہ دستیوں کے ذریعے الیکشن ہو رہے ہیں۔ لیکن طارق صاحب کیونکہ آپ یہ آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن تو خود امریکہ کے اندر ہے، اس کے وہ دیکھیں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ امریکہ کے انڈر ہے، جس میں کوئی انڈر ہے، اس کے کوئی پاسپورٹ نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی کرنسی نہیں ہے، اس کی کوئی اپنی زمین نہیں، اگر کسی نے ویزا لگوانا ہے یونائٹڈ نیشن کا تو پہلے وہ امریکہ کا ویزا لگے گا، اگر امریکہ نہ لگائے گا تو یونائٹڈ نیشن میں نہیں آ سکتا۔ تو یونائٹڈ نیشن کا اپنا پاسپورٹ ہونا چاہیے، اپنا ایک ان کا ایک سسٹم ہونا چاہیے، کیونکہ جب یاسر جو فلسطین کے لیڈر تھے، ہاں، انہوں نے جب اسپیچ کرنی تھی تو امریکہ نے ان کو ویزا نہیں دیا تو وہ یونائٹڈ نیشن نہیں آ سکتے تھے۔ پھر بعد میں مصر والوں نے مل کے، اور لیکن انہوں نے پلان کیا بنایا تھا یونائٹڈ نیشن والوں نے کہ وہ ہیلی کاپٹر سے آئے گا اور چھت کے اوپر اترے گا، ہے جی۔ تو باہر وہ مصر نے مل کے پھر وہ کمپرومائز کیا۔ بات یہ ٹھیک کہہ رہے کہ یہ یونائٹڈ نیشن کو یعنی جیسے اردو زبان جو ہے، اردو زبان کا مبارک ہو کہ ہم نے اردو زبان آج سے پہلے یعنی ہم نے بڑی اس پر احتجاج کیا، بلکہ پچھلے سال ڈیوڈ نے یعنی بہت سارے اشتہار یعنی اپنے چھپائے بڑے ہوئے یعنی ویڈیوز آڈیوز اور بہت سارے یعنی واٹس ایپ پر بنا کے کمپین کی، لیٹرز لکھے۔ اس کے بدلے میں یہ ہوا کہ یہ اردو زبان جو ہے، 7ویں زبان جو ہے، اس پر یعنی یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری صاحب اردو زبان کا جو ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے جو دوسرے ایجنڈا ہے ورلڈ منورٹی الائنس کا، یہ تو آپ کے ایجنڈے میں ایک پوائنٹ آپ کے ورڈز آپ کے جو ہے ویب سائٹ پہ یہ تو ایجنڈے میں ہے کہ منورٹی سیٹ بھی وہاں پہ اویلیبل ہے۔ اچھا، منورٹی سیٹ کا جو مقصد ہے وہ یہ منورٹی کے سیٹ کا مقصد یہ نہیں کہ ہم صرف پاکستانی کی منورٹی کو سیو کرنا چاہتے، پوری دنیا امریکہ میں جو مسلم ہے وہ منورٹی میں، اور اسی طریقے سے ہر کرسچن کنٹری میں مسلم منورٹی میں، ہر مسلم کنٹری میں کرسچن میں یا دوسرے منورٹی میں، تو سب سیف ہوں گے کیونکہ منورٹی کے مسئلے ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ امریکہ میں بھی ہوتے ہیں۔ اور میں اس موقع پر جو کل ہوئے ہیں تشدد ہوا ہے، تشدد کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے، جی جی، تو ہم اس پر افسوس کر سکتے ہیں، بلکہ خود یعنی مطلب کہ ساری جو یعنی یہاں کی انتظامیہ ہے وہ بھی اس بات پر رنجیدہ ہے، وہ افسوس کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی افسردہ ہے۔ ہم بھی اس افسردہ میں، کیونکہ ہم یہی اس وقت ہم یہاں یعنی رہائش پذیر ہیں، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پانی ہے، ہر چیز کو ہم یہاں پر، لیکن یہاں پر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک سپر پاور ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داری ہے دوسرے ملکوں کو بھی نظر رکھے ہوتے ہیں۔ وہ دوسرے یعنی بڑا بھائی کے ساتھ اگر ایسا دیکھتے ڈیموکریسی میں ہو رہا ہے تو چھوٹی جو ڈیموکریسی وہ بدل کے بیٹھ جائے گی۔ جی، تو اس کے ساتھ ہی صالح صاحب ایک دوسری بات دوبارہ بتا چاہے کہ اس وقت پیس جرنی ٹی وی، اس وقت تو آپ فیس بک پہ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، لیکن پاکستان کے پیس جرنی ٹی وی بھی شروع ہو چکے ہیں سیٹلائٹ پہ، تو اس کے میں آپ کو دکھا دوں، اس کی فریکوینسی یہ تقریباً انہی چینلز کی طرف آ رہا ہے جہاں پہ آپ کے مسیحی مذہبی چینل جو آ رہے ہیں سارے یہ ادھر ہی ہیں 3880 پر۔ جی، تو یہ اس کا میں دکھا دیتا ہوں، اس کا فریکوینسی بھی جو ہے، اور یہ سیٹلائٹ اور یہ پیس جرنی ٹی وی کا جو مقصد ہے یہ آپ لوگوں کی آواز بننا، پوری دنیا میں مینورٹی رائٹس، جی، یعنی امریکہ کے مسلمان، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ہالینڈ، جرمن کے مینورٹی رائٹس کی بات کرنا، اور پاکستان میں بسنے والی مینورٹی کے حقوق کا تحفظ کرنا۔ جی، تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سکرین پہ، یہ جو لوگو دیکھ رہے ہیں، یہ ہے ورلڈ منورٹیز الائنس کا لوگو، اور یہ صالح صاحب تھوڑا سا بتائیں گے کہ ورلڈ منورٹی الائنس کا لوگو اور ورلڈ منورٹی الائنس آپ نے کب، کیوں اور کیسے شروع کی؟ یہ سن 1980 میں یہ میں نے پہلا فنکشن کیا تھا، شاہ فیصل کی تصویری ایگزیبیشن کا میں نے اسٹارٹ کیا تھا اس وقت میں، لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں اپنی مینورٹی رائٹس کے لیے اکٹھا کر لوں، اپنی ساری مینورٹی کرسچنز کو اکٹھا کر لوں
اور کٹھا ہو بھی گئے تھے کیونکہ میں 3 دفعہ پورے سندھ سے ٹاپ کیا, پنجاب سے ٹاپ, بلوچستان سرحد, تو مینز کے کٹھا کر لیے. لیکن اس میں خطرہ یہ تھا کہ اگر میں مائنورٹی کو کٹھا کر کے تو میں کس سے رائٹ مانگوں گا, میجورٹی سے, تو کہیں فساد نہ ہو جائے. پھر میں نے سوچا کہ اس کو سیو کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے. پھر میں نے کہا کہ اس کو دنیا کی جو مائنورٹی ہے, یعنی اپنے امریکہ کے مسلمان, کینیڈا کے مسلمان, جرمن کے, فرانس کے, آسٹریلیا کے, ان کو اپنے ساتھ ملا کے تو پاکستان کے جو کرسچنز ہیں ان کے تحفظ ان سے کرواؤں تاکہ فساد بھی نہ ہو اور محبت بھی بڑھے. لہٰذا ہم نے ان کے مسائل جو یعنی حجاب کا ایشو, خاکوں کا ایشو, مناروں کا ایشو, قرآن پاک کی بے حرمتی, حضور پاک کے خلاف علم, یعنی یہ ساری چیزیں یعنی ان کے ساتھ ساتھ کرتے رہے. اس سے ہماری محبت بڑھتی رہی. اسی لیے میں پاکستان میں 71 سال میں نوبل پیس پرائز کے لیے آفیشلی نامینیٹ ہوں. جی صاحب, یہ تو آپ کے, کیونکہ یہ آپ کا جو ٹی وی کا تصور تھا, یہ کب سے تھا یہ ٹی وی کا تصور؟ یہ ٹی وی کا ایکچولی یہ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ کمیونیکیشن کے ذریعے جھوٹ اور نفرت کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور حمد و ثنا کا جو ہم نے مطالبہ تھا وہی یہ تھا کہ یعنی ریڈیو ٹی وی کے ذریعے ہمارا مسیحوں کا پروگرام لگے کرے گا تو کہیں کریں گے مسیح بھائی, مسیح بھائی, مسیح بھائی, جیسے فوجی بھائیوں کا پروگرام, کسان بھائیوں کا پروگرام, مزدور بھائیوں کا, تو تاکہ مزدوروں کو لوگ یعنی کمینے نہ سمجھے, یعنی کسانوں کو کوئی گنڈے بیجنے والے رائی نہ سمجھے, یعنی اپنا اسی طرح فوجی بھائی, فوجیوں کو کوئی ڈکٹیٹر نہ سمجھے. تو اسی طرح ہم کہہ رہے تھے کہ مسیح بھائی, مسیح بھائی. تو یہ ہمارا اس وقت کی جو, یہ کب مطالبہ تھا, کس زمانے میں, یہ کس کی حکومت تھی؟ 83 تھا, مارشل لا کا دور تھا, کوڑوں کا دور تھا, الٹیاں ہتکڑی لگتی تھی. اور خدا کا شکر ہے کہ میں 7 دفعہ جیل کاٹی, میں پراؤڈ ہوں. اور آج خدا کا شکر ہے کہ میں جمہوریت کے لیے یعنی اپنا دھن, من دھن سب کچھ نشاور کیے ہوئے. اور خدا کا شکر ہے کہ مجھے اپنی سارے یہ شیعہ, سنی, وہابی, بریلوی, دیوبند, نقشبند, تمام قوم مجھے پیار کرتی. پاکستان کی ہر بچہ جو ہے اس وقت پاکستان کے لیے اپنی آن اور اپنی شان کے تحت کام کرنا چاہتا ہے. میں تمام مسیحوں سے کہوں گا, خاص طور پر میں بشپوں سے کہوں گا کہ اہل تشیع کا اس وقت وہاں پڑی ہوئی ہیں لاشیں, یعنی اپنا جو یعنی کوئٹہ میں جو وہاں ان کی یعنی ان کے شہیدوں کی یعنی وہ اپنا وہ ان کے ڈیڈ باڈیز پر وہ مطالبات ان کے ہیں. وہاں پر کوئی بشپ صاحب ہے, میرے ریکویسٹ ہے آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہ کوئی بشپ جو ہے, 1-2-3 بشپ جائیں وہاں پر, جائیں میری طرف سے, میرا بھی سلام کہیں. میں یہاں پر فون کے ذریعے اگر کوئی میرا فون سن رہا ہے, کوئٹے میں سن رہا ہے, تو وہاں کے ہمارے ہیں اہل تشیع کے بڑے, ان کا نمبر مجھے بھیجیں مہربانی کر کے. میں جیسے ہی میں جب پاکستان آؤں گا, اپنا میں یعنی آخری ہفتے میں آؤں گا, تو میں کوئٹے کا اسپیشل رکھوں گا ان کے وہاں پر جانے کا. جی صالح صاحب, اب کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ریپیٹ ہوتی ہے یہ باتیں. پیس جرنی ٹی وی آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا پیس جرنی ٹی وی جو کہ آپ کی ایک آواز بننا چاہ رہے تھے, اب اس ذریعے آپ کی آواز گھر گھر پہنچے گی. اس سے فائدہ کیا ہوگا جی؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ہمارے جو یعنی لوگوں کی آواز نہیں ہے, یعنی کوئی ظلم اور زیادتی کی آوازیں جو اس طریقے سے پہنچ نہیں رہی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا کمیونیکیشن ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے جو ہے بہتری کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اب آپ کے پاس دنیا میں کمیونیکیشن ایک ایسا, یہ ماس کانٹیکٹ جو ہے یہ کمیونیکیشن ہی ہے. براہ راست آپ رابطہ جو ہوتا ہے, ایک براہ رابطہ اور کمیونیکیشن یہ ایک ہی ہے دونوں. تو یہ الیکٹرانک جو سسٹم ہے, یہ الیکٹرانک سسٹم جو ہے یہ مطلب کلک کرتا ہے ایک دوسرے کو, شعاؤں کے ذریعے ایک دوسرے کی بات کو کلک کر کے اندر سموت یعنی وہ لے کر جاتا ہے, مائنڈ میں بھی لے کر جاتا ہے اور اپنا یعنی ہارڈ میں بھی لے کر جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیونیکیشن ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے محبت جو ہے وہ بڑھ بھی سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے. اچھا صاحب, ایک اور اس پہ میں پوچھنا چاہوں گا, بلکہ یہ لوگوں کی آواز ہوتی ہے اور لوگ دیکھتے ہیں لیکن جو کئی بار نہیں دیکھتے تو پھر وہ چیزیں پوچھتے ہیں, پرانی چیزیں پوچھتے ہیں. آپ پاکستان جانے تو ہر بار آپ جب بھی کہیں نہ کوئی ہوتا ہے, یا امریکہ آتے ہیں یا پاکستان جاتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی آپ کا مقصد ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ایک گول ہوتا ہے جو آپ نے اچیو کرنا ہوتا ہے. تو اس بار کا جو آپ کا, ہمارے مسئلے تو چل رہے ہیں, وہ تو چل رہے ہیں اور چل رہے ہیں, اس پہ کام کر رہے ہیں آپ, لیکن ایک بڑا مسئلہ اس وقت کیا حل کروانا چاہیں گے آپ؟ بس میں تو سمجھتا کہ جو جمہوریت ہے, ڈیموکریسی جو ہے, ڈیموکریسی کے ذریعے ہمارے نمائندے جب آئیں گے اسمبلیوں میں,
جو کہ فل بینچ نے فیصلہ دیا ہوا ہے اس پر امپلیمنٹیشن کریں گے. یہ جو یعنی یہ مسئلہ جو ہمارے امپلیمنٹیشن میں آئے گا تو ہمارے مسائل بہت حد تک جو ہے وہ درست کی. اچھا ابھی کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو اس وقت آپ لوگوں کے نمائندے ہیں ہمارے نمائندے ہیں وہ کیا الیکشن کے ذریعے نہیں ہیں؟ نہیں، وہ سلیکشن میں ہے، الیکٹ ہو کر نہیں آئے. جب تک آپ الیکٹ ہو کر نہیں آئیں گے اس وقت آپ کو کون بات نہیں ہوگی. نہیں، جمہوریت کے لیے آپ فائٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ان کے سلیکٹڈ ممبر ہوں گے. آپ کو وہ اپنی یعنی تنخواہ دے رہے ہیں اس بات کے لیے کہ آپ کا نام یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ اسمبلی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی کے بغیر آپ اٹھ کھڑے نہیں ہو سکتے. اس مطلب اس وقت جو آپ نمائندے ہیں ہمارے وہ جعلی ہیں، وہ جانی میں مجھے تو غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، غیر آئینی ہے، غیر آئینی ہے. بلکہ اسمبلی موجودہ اسمبلی بھی ساری غیر آئینی کیونکہ 70 نشستیں اس کے بغیر بیلٹ پیپر کے ہیں جو کہ 226 آرٹیکل کی وائلیشن. اس کے بغیر لیکن یہ آنکھیں بند کر رکھتے ہیں. سارے دیکھ رہے ہیں کہ 70 نشستیں 60 خواتین کی 10 اقلیت کی، لیکن چڈو بنے ہوئے چڈو. اچھا جو ہمارے نمائندے اس وقت سلیکٹڈ ہے وہ بھی چڈو ہی بنے، وہ تو ہے ہی بیسیکلی چڈو. تو اس لیے ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ بڑے فخر سے جب آپ ان سے ایوارڈز لیتے ہیں تصویریں کھنچاتے ہیں تو بائیک آؤٹ کریں. وہ چڈوؤں سے گڈو ہی لیتے ہیں. کام کر رہے کو بدو مطلب جو اپنے حقوق کی بات نہیں کر سکتے، لڑ نہیں سکتے، فائٹ نہیں کر سکتے، وہ اسمبلیوں میں مطلب ریزائن نہیں کر سکتے. میں ریزائن کر کے آیا. ریزائن سے بات آئی جب محترمہ بے نظیر نے ایک تو آپ کو ریکویسٹ کی تھی صالح صاحب آپ تو الیکشن تو آپ لڑ کے آئے انڈیپینڈنٹ یعنی کہ آزاد، لیکن ہمارے ساتھ صرف کھڑے ہو جائیں آپ، صرف ان کی یہ نہیں ایسا نہیں. کیا محترمہ بے نظیر صاحبہ نے کہا کہ صالح صاحب اب اس سیٹ پر میری ٹکٹ پر الیکشن لڑے. میں نے کہا محترمہ میں نے اپنی قوم کے سر پر کرنا، میں نے آپ کی پارٹی پر نہیں لڑنا. کہنے لگی آپ ہار جائیں گے. میں نے کہا جی خوشی ہو. جب میں نے پیپلز پارٹی کو انہوں نے جوزف فرانسس کو انہوں نے اپنا ٹکٹ دیا، تیر نشان اس کا تھا، میرا نلکا نشان تھا. نلکا میں نے اس لیے لیا تھا کہ ہم اپنی گیڑ کے اپنی محنت سے اپنی یعنی اپنے آپ کو یعنی کریں گے، اپنی پیاس بجھائیں گے محنت سے. تو محنت سے یعنی اور یعنی ویسے بھی یعنی ایک سمبولک ہے میں پیاسا ہوں تو یہ پیاس بجانے کے لیے بیسٹ ہے. تو میں نے پھر پیپلز پارٹی پوری پیپلز پارٹی کو 77,000 ووٹوں سے ہرایا. اب ان کو مسئلہ یہ تھا کہ ان کو ووٹ چاہیے تھا تو میں نے فوری طور پر جیتنے کے بعد میں نے کہا کہ جو میرے گھر چل کے آئے گا اس کو ووٹ دوں گا. تو مجھے یعنی مطلب یعنی شہباز صاحب اپنا میرے گیٹ کے باہر رہے اور اپنا سیدھا بٹا آیا. اس نے کہا صالح صاحب آپ ہم سے کمٹمنٹ کریں کہ شہباز شریف اندر آئے گا ووٹ دیں گے. میں نے کہا یار آپ اپنی بات کریں، میں اپنی ضمیر کی بات اخبار میں کہہ دی ہے، آپ مجھ سے کمٹمنٹ نہ کریں، ہم ایسے سودے بازی یہ نہیں کرتے. میں کہتے جی ایسے نہیں ہوتا. میں نے کیسے ہوتا تو ایسے. وہ چلے گیا. محترمہ کا فون آیا، وہ کہنے لگی جی میں آ رہی ہوں. میں نے کہا جو بھی آئے گا. تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ میں آ رہی ہوں. میں نے کہا جو پہلے آ جائے گا. کہنے لگی میں یوسف رضا گیلانی کو جنگی بدر کو آپ کے باہر کھڑے ہیں یعنی آگے ہوں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. کرا 4.5 گھنٹے یوسف رضا گیلانی اپنی گاڑی میں بیٹھا رہا، جنگیر بدر بیٹھا رہا. اور محترمہ جب آئی تو پھر وہ اندر آئے اور محترمہ نے کیا آ کے کہا کہ صالح صاحب میں ایک تو آپ کی تقریر سے دیکھنے آئی کہ آپ تقریر کے ساتھ پر آپ کی تقریر سنوں گی، میں دیکھوں گی کہ آپ نے تقریر کے ساتھ پر اتنے ووٹ کیسے لے لیے. پیپلز پارٹی کو ہرایا، نون کو 68,000 ووٹوں سے ہرایا. اس کا یعنی نور کا جو اپنا نور نہیں تھی اس وقت اپنا وہ سائیکل نشان تھا، آئی جی آئی تھی. تو آئی جی آئی کو ہرایا، اپنا پیپلز پارٹی کو ساری پارٹیوں کو ہرایا، 30 کینڈیڈیٹوں کو ہرایا. اور پاکستان میں یعنی پہلے نمبر پر آ کے 70,000 ووٹوں سے سیکنڈ. پھر کے بعد طارق سی کیسر جا تھا وہ 43,000 ووٹوں سے ہارا. یعنی وہ اپنا وہ سائیکل والا ہارا، پیٹر جان سوترا. اور اس طریقے سے میں یعنی خدا کا شکر ہے کہ یہ جمہوریت کہتے ہیں. 4 دفعہ الیکٹ ہوا فیڈرل، تیسری دفعہ چوتھی دفعہ اٹھانے سے پہلی اسمبلی ٹوٹ گئی، لیکن 3 دفعہ اٹھایا، پاپولیشن ویلفیئر کا منسٹر بنا. خدا کا شکر ہے، پراؤڈ ہے. ایک زمین نہیں، کرپشن نہیں، پلاٹ نہیں، قتل نہیں، لوٹ مار نہیں، اسلحہ لائسنس نہیں، شراب کسی قسم کی کوئی مفاد نہیں حاصل کیا. میں یہ کہوں گا کہ اگر امریکہ میں اس وقت جو حالات جا رہے ہیں، تمام قوم جو بھی یہاں رہ رہا ہے ان کو یعنی اس ڈیموکریسی کے لیے مضبوطی کے لیے اسٹرانگ ہونے کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور یہ اس قسم کی ٹشکر اور مذاق
یعنی یہ جو کرنا ہے یہ یعنی خدا جو ہے وہ مطلب آزمائش بھی لاتا ہے. ایوب نبی پر یعنی کتنا ایوب نبی پاورفل تھا. ایوب نبی کو خدا نے آزمائش میں ڈالا, پھر خدا نے اسے سربلند کیا. تو یہ آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ امریکہ کی ڈیموکریسی جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے, جمہوریت کے لیے اچھا شگون ہو. صالح صاحب اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی چیز چلتی رہتی ہے, اس پہ بات تو ضرورت نہیں کرے گی, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں ایسی چیزوں کو دہراتے رہیں تاکہ لوگوں کو جو نئے دیکھنے والے ہوتے ہیں, نئے سننے والے ہوتے ہیں, ایک چھوٹی سی آپ کی ایک بڑی 35 سال پرانی ایک چلتی رہتی ہے, اس پہ آپ بڑی بات کر چکے ہیں اور اس کو ہم بھیج دیں گے اگر لوگوں کو چاہیے تو. ایک چھوٹا سا 1-2 لفظوں کا میسیج نا, اس زمانے میں جب وہ الیکشن لڑتے تھے. وہ میسیج نہیں تھا, وہ 30 لوگ جو کھڑے تھے نا الیکشن میں جی, انہوں نے شوشے چھوڑے تھے یعنی لوگوں کو یعنی گمراہ کرنے کے لیے, اور وہ کوئی اشتہار نہیں تھا, کوئی اخبار میں نہیں ہے, وہ ایک ہینڈ بل ہے. اچھا وہ ابھی تک چالی یعنی میری اتنی باتیں ہیں, یعنی وہ مخالفین کی ماں مر کی ہوئی ہے. وہ مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں 45 سال سے یہ بندہ, اور ابھی تک ویسے 73 سال کی عمر میں ابھی تک یعنی ان کے دماغوں میں چھایا ہوا ہے. میں نے اس وقت الیکشن میں کہتا ہوتا تھا کہ جب تم رات کو سو کرو گے, اگر 6 سال تمہیں سوئے ہوئے کہ لیکن چادر لے کے رضائی لے کے سونا, اگر میں تم خواب چاہیا 6 سالک آ گیا 6 سالک آ گیا تو پھر ووٹ دینا جب رات کو تمہیں میں خواب میں نظر آؤں. ابھی تک وہ لوگ جو ہیں 6 سالک ابھی بھی سیٹلائٹ پر آ گیا ہے. وہ نکالو یار, کوئی پرانی کوئی شے کڈو, کوئی کتورا کٹ دو, کوئی شوشا چھڑ دو, کچھ نہیں ہوگا کاکا. صالح صاحب اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور بات یاد دلا دیں کہ وہ آپ جب بتا رہے تھے کہ اسمبلی میں آپ کو کہا تھا صالح کو بھی کانا کرو, وہ واقعہ. ہاں, وہ مجھے 5-6 ایم این اے تھے, میں بڑی سپیچ کر کے ہٹا. اس دن اس اسمبلی میں نواز شریف صاحب بھی آئے ہوئے تھے, تو مجھے یاد ہے کہ ایک شیخو پرے کا تھا, ایک جڑوں والے کا ایم این اے تھا, اور وہ مجھے ان کے شکلیں باقی 2-3 اور تھے. مجھے کہنے لگے اوے ایم این او مسلمانوں ادھر آؤ. وہ کہنا سالک کو ٹیکا لگاؤ, پجارو دا پلاٹ کا انجیکشن لگاؤ, انہیں بڑا خراب کرنا جے تو انوبات کیونکہ آنسٹ رہ جانا جے نے. مجھے آج بھی وہ بات یاد آتی ہے کہ آنسٹ ہو جاؤ, اگر تم نے کچھ کرنا ہے دنیا میں آنسٹ ہو جاؤ. ایمانداری جو ہے وہی تمہیں جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا, یہ شوشے چھوڑنے سے. اچھا, پہلی بات ہے کہ اس پر کیا لکھا ہے, وہ مجھے لکھا ہوا جو ہے اس کو دوبارہ پڑھ کر کے نا چارٹ بنا کے بھیجے. اس پر لکھا کیا ہوا ہے, میں اس کو پڑھ کے سنا دو. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, آپ جب تک کرنے بات نہیں پڑھ کے سنا دو. اس میں لکھا کیا ہے میں بتا دیتا ہوں کیا لکھا ہے. اس میں یہ لکھا ہے, ذرا بتائیں. علماء حضرات ہیں مصیبت یعنی جو عورتوں کو مسلمان کریں, لیکن یہ سوچ لیں کہ ان پر اعتبار نہ کریں, کیونکہ اس لیے کہ نہ تو وہ مسلمان ہوں گی اور نہ وہ عیسائیوں کے ساتھ ہیں. لہٰذا وہ صرف اپنے مفاد کے لیے وقتی طور پر مسلمانوں کے نکاح کرتی ہے, وہ نہ آپ کے فائدے میں نہ ہمارے فائدے میں. تو یہ اس میں نے پھر یہ بھی یہ جو میرے پہ لگایا ہوا ہے, تو یہ اس میں کون سی بری بات, کیا بات ہے؟ ایسا نہیں ہے. جو مسلمان ہو کر نکاح کیا ہوا ہے وہ پھر گرجے میں آتی ہیں, ویسے اعتبار ان پر اعتبار کوئی نہیں ہے. تو میں نے کیا برا کیا, میں مولانا صاحبان کو ڈرایا تھا. میں نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں جے, ان کو آپ مسلمان کر لیں, یہ تو ہڈیاں بھی نہیں ہو سکتی, ساڑیاں نہیں ہوئی ہیں تو ہڈیاں کتوں, یہ کہا تھا میں نے. تو کیا اگر جو الزام لگا رہے تو یہ لکھا ہوا ہے, پڑھو بھی. میں دکھانے لگا, یہ پڑھے بھی. اور پھر دوسرا میں نے کہا کہ یہ جائلوں کا نمائندہ, میں وزیر تھا, تو جب مجھے انہوں نے اسمبلی میں کچھ کہا تو میں نے کہا جناب اسپیکر میں جائلوں کا نمائندہ انگلی, میں نے سارے ایم این او کی طرف, کیونکہ میں ایم این او کا نمائندہ تھا. وزیر جو ہوتا ہے ایم این او کا نمائندہ ہوتا ہے, تو میں ایم این او کو کہا تھا. تو یہ صالح صاحب یہ پڑھ لو پڑھ کے ذرا. پھر تو یہ ایک شوشہ ہے جو یہ چھوڑتے رہے.
اور کچھ نہیں. اچھا یہ اس میں سے صالح صاحب یہ جتنے ایم این اے اس زمانے میں الیکشن لڑے تھے تو اس میں سے کون ایک رہ گیا زندہ. جی اور اوکے اب یہ جو ہے اس میں طارق سی کے اثر پر ہے. جی روفن جولیت بیچارہ فوت ہو گیا, وہ بیچارہ 7 سال 8 سال کومے میں رہا بیچارہ, جی خارج ہو گیا تھا. جی طارق سی کا کیسر ایک ہے, وہ بھی زندہ رہتے ہوئے بھی نہ زندہ ہونے کے یعنی لوگوں میں نہیں ہے. اچھا تو یہ جو ہے یہ لکھا ہوا جی. ہاں یہ میرے کو بڑا کر دے تاکہ لوگوں کو اور دیکھیں, غور سے دیکھیں. ہاں جی تو یہ تھا, یہ اب یہ چیز لے کے بیٹھے. نہیں لے بڑی اچھی بات لکھی, کیا برائی ہے, ہاں کیا برا کیا ہے. جی اگر میرے پہ کسی نے لگایا تو ٹھیک ہے, لگائے رکھو. ہاں جو ہمارے نہیں جو ہمارے نہیں ہو سکتے وہ کسی کے بھی نہیں ہو سکتے. میں ان کو کہہ رہا ہوں, مسلمان علماء کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مسلمان ان کو کریں, کیونکہ قانون ہے یہ کہ جی آپ کر سکتے ہیں, مسلمان آزادی ہے. میں اب کیا کہوں, تو میں نے کہا جی کریں لیکن اتبار نہ کرے ہو, اتواڈیاں بھی نہیں ہونی, تو کیا اس میں برائی کیا. وہ تو جو ہمارے میں سے نکل گئی وہ ہماری ہے ہی نہیں, وہ ہماری طرف سے وہ کیا کہتے کہ جو ساڑھے کو لوگ گئی ہو, آپ سمجھتے ہیں, میں نہیں کہہ سکتا لفظ. جی تو اس کے علاوہ دوسرا جو آپ نے آلریڈی ایکسپلین کر دیا ہے کہ میں نے کہا میں جیلوں کا نمائندہ, میں اسمبلی میں کہا تھا انگلی ایسے کر کے وزیروں کی طرح, کیونکہ میں وزیروں کا نمائندہ ہوں. کیونکہ بات نہیں سنتے نا وہاں پہ, جب تقریر ہوتی ہے کوئی سنتا ہی نہیں وہاں پہ. میں نے کہا جی میں جیلوں کا نمائندہ ہوں. اب صالح صاحب مجھے اب کیونکہ بات چھڑی ہے اسمبلی کے اندر کی, تو تھوڑا سا بتائیں گے اسمبلی کے اندر جو حالات ہوتے پاکستان کی اسمبلی میں وہ کس طریقے ہوتے, وہاں پہ ایک ہی بات گالیاں ہوتی ہیں, لڑائی جھگڑے, ایک ہی بات میں سنا کے اس سے زیادہ میں سنانا شرم آتی ہے. اچھا ہاں ایک دفعہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے خورشید صاحب سے پوچھا, خورشید شاہ یہ کورم کیوں ٹوٹتا ہے؟ تو خورشید صاحب نے کہا کہ ایم این اے جو ہیں پلاٹ مانگتے ہیں. بی بی نے بڑے غصے میں کہا کہ میں ان کو پلاٹ دے کے میں پوری قوم کو اپنے پیچھے لگا لوں, ان کو میں نے دیا کیا؟ کہہ کے چپ کر گئی. تو خاموشی سے خورشید شاہ کہنے لگا کہ بی بی پھر اپنی حکومت آپ کی ختم ہو جائے گی. بی بی چپ کر گئی. پھر خاموشی کے بعد 5 منٹ کے بعد ایسے سارے ایسے کر کے پھر اچھا پھر ایسے کرو, اگلی دفعہ اگلی میٹنگ میں ہاؤسنگ سکیم کی پلاننگ کر کے آؤ, یعنی اگر پلاٹ دینے تو کوئی لیگل کوئی فریم کا کیا ہو, یعنی سمجھ جاؤ کہ جو گئے ہوتے ہیں 15-20 کروڑ روپے انویسٹ کیا ہوتا ہے, وہ اپنی ریکوری کے چکر میں لگ جاتے ہیں, اندر کیا نہیں ہوتا, یعنی دھینگا مشتی مار کٹائی کہ جب بندے کے مفادات پورے نہیں ہوتے تو کیا ہوگا. تو صالح صاحب آپ نے تقریباً کتنے پولنگ اسٹیشن سے الیکشن لڑے, پورے پاکستان کا حلقہ ہوا کرتا تھا, 33,000 پولنگ اسٹیشن ہوا کرتے. تو وہ پیسوں کے بغیر کیسے ہو؟ یہ پیسے جو ہیں, یہ پیسے قوم نے ابھی جو یعنی کہہ رہے ہیں کہ جو وہ سیٹلائٹ پر ریسیور مانگ رہے ہیں, تو میں نے کہا دو, جہاں تم 33,000 پولنگ اسٹیشن پر الیکشن لڑ سکتے ہو. یعنی کہ آپ نے لوگوں کو جو مانگ رہے ہیں ان کو کہ اپنے اپنے محلے میں خود ہی لگاؤ, سیٹلائٹ کے والوں سے یعنی جا کے کیبل آپریٹروں سے میٹنگ کرو, اور ان کو سیور وہ کیا ہوتا ہے ریسیور جو ہے وہ ان کو لے کر دو. اگر 5,000 کا جو ریسیور لے کر دے گا مجھے فوراً واٹس اپ کرے کہ صالح صاحب میں نمبر 1 ہوں, میں نمبر 2 ہوں, میں نمبر 3 ہوں, میں نے ریسیور لگا دیے, میں نے کرنگی میں نے کہا سارے ہی نمبر 1 رکھیں. نہیں نمبر 1 سے مراد وہ آگے نمبر 10 بھی آئے گا, نمبر 20 بھی آئے گا, 100 200 300 یعنی آپ کے ریسیور کے نمبر آ جائیں گے. ریسیور نمبر 1, ریسیور نمبر 2, یہ ریسیور نمبر ہوگا. میں فقط 33,000 پولنگ اسٹیشنوں میں الیکشن یعنی بغیر پیسوں کے. اسی طرح ہم نے لڑنا ہے اور پاکستان کے استحکام کے لیے لڑنا ہے, ان شہیدوں کے لیے لڑنا ہے جنہوں نے 3 لاکھ شہادتیں دی, ماؤں کی عظمتیں لٹی, بچوں کو نیزوں پہ ڈالا گیا, بھائیوں کی گردنیں گئی, ہم نے پاکستان لیا. پاکستان زندہ باد. اب صالح صاحب کا یہ جو جملہ اس کے بعد پاکستان زندہ باد ضرور ہوتا ہے. ابھی پروگرام ختم نہیں ہوا, تھوڑا سا اور چلے گا, اس کے بعد دوبارہ ایک پاکستان زندہ باد ہوگا. لیکن صالح صاحب ابھی تک آپ قوم کی آواز بن رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے بنے, اس کا مقصد کیا ہے؟ قوم کو کیا حقوق نہیں ہے؟ کچھ ابھی اچھا یہ میں قوم کی آواز بننا نہیں, قوم میری آواز بن رہی ہے. جی میری آواز سے مراد ہے کہ وہ اپنے حقوق کی
जंग खुद कर रही तो हकूक का मसले हैं, हैं मसले तो मिनॉरिटी के तो ज्यादा है, मेजॉरिटी के भी है। मेजोरिटी के मसले वो जो मसला तो पाकिस्तान अभी वो हमने मंजिल पाई नहीं है। अच्छा, मसलों की बात हुई तो कल आज की मेरी एक पोस्ट थी जिस पे मैंने एक जनरली बात की थी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की। तो अगले ने आगे से एक भाई है मेरे अपना फेसबुक के फ्रेंड है, उन्होंने कहा ब्रदर पाकिस्तान इज नॉट थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो मैंने कहा मैंने तो नाम नहीं लिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री का। तो सालिक साहब का एक जुमला बड़ा अच्छा तरीके से वो कहते हैं कि काने को काना मत कहो, काने को चढ़ता घट, काने दे कोल बैठ के पूछ लो कि कैसे बैठी पाई जी तुम्हारी अख। तो मसले हैं, हम हैं मसले हैं और इस वक्त डेवलपिंग कंट्री में हम हैं और मसले हैं तो चाहते हैं अब ये बातें करके हम चाहते हैं कि मसले हल हो। हम कपड़े वाले कपड़े की लंडे के कपड़े अभी तक आप बात नहीं, हम कपड़े के मालिक हैं, मिलें हमारी हैं, सब कुछ हमारा है, लेकिन वो नए कपड़े इधर आते हैं, इधर से पुराने कपड़े उधर जाते हैं। हाँ, सारा कुछ है हमारे पास है लेकिन गैस हमारी है, जाती कहीं हो रहा है। यानी बलूचिस्तान में गैस है लेकिन बलूचिस्तान को गैस नहीं मिलती। बिजली का हाल, बिजली, चावल, आटा चावल हमारे हैं लेकिन वहां चावल नहीं मिलते, चावल इधर मिलेंगे अमेरिका में आपको अच्छे चावल, वही चावल मिलेंगे। वो आटा यानी जो उधर नहीं मिलता यहाँ से अच्छा आटा, तो सारा कुछ है, ये है। टमाटर मिलेगा बाहर के लिए, लेकिन इसलिए कि उसकी ज़र मुबादला के लिए, यानी आपने लोगों को कर्जों में चले जाता सालिक साहब, वो कर्जों में ज़र मुबादला जो है वो चले जाता है। लेकिन ये हमारी जो यानी रहन सहन का तरीका जो है, अगर हम इंसानों को गलास और लिबास को ठीक करें, नेशनलिज्म की तरह नहीं, हम नेशनलिस्ट नहीं बन रहे जब तक आप अपने आप को एज ए पाकिस्तानी स्टैब्लिश नहीं करेंगे, जात पात नस्ल रंग और मजहब से निकल कर शिया सुन्नी यही कायदे के अफकार थे और इसी से तरक्की होगी और ये दुनिया नेशन की बुनियाद पर सारे मुल्क कायम है। काश पाकिस्तान भी नेशन की बुनियाद पर बनेगा तो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद दुनिया में कहा जाएगा। अभी तो मैं कह रहा हूं पाकिस्तान, और पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री है दुनिया में जो मिनॉरिटी से ने मिलके कमिटमेंट है। और ये वोटिंग नहीं होती किसी भी कंट्री के लिए, पहला एक कंट्री जिसमें वोटिंग है और मसीहों ने अपने डिसीजन वोट से और पाकिस्तान बना। तो ये चीजें आज जो हम कर रहे हैं डिस्कशन है और ये बड़ी अच्छी है कि मैं भी लर्न करता हूँ सालिक साहब से और आप भी लर्न करते हैं। और फिर मैं आखिर पे कहूंगा कि ये जो व्हाइट हाउस में जो लोग गए हैं, एक बात मैं डेविड बता दूं कि 1 साल से लोग कमरों में बंद हैं। जो लॉकडाउन की सूरत में मैं समझता हूं कि ज़हनी तौर पर वो यानी लाखों तो नहीं है, हजारों लोग आए हैं, लेकिन ये मतलब उनको मैं समझता हूँ यानी उन्होंने अच्छा किया ना किसी को, यानी वो तशद्दुद थोड़ा हुआ है, लेकिन पुलिस ने उन पर वो नहीं काम किया जो कि हो जाते हैं। शुक्र है कि एक आधा कोई ऐसा हुआ हादसा में अफसोस है, लेकिन अगर काश कहीं जैसे वहां पर आगे थे वहां पर कर्फ्यू वगैरह ये वो अगर वो चाहते तो हजारों की तादाद में लोग जी तो यानी नुकसान हुआ है, लेकिन इस नुकसान से कई चीजें हम सीखेंगे, लर्न करेंगे, आगे के लिए सारी चीजें बेहतर करेंगे। और क्योंकि जो भी कुछ होता है ये खुदा की मर्जी होती है और इस पे कुछ बेहतरी भी निकलती है बाद में, लेकिन निकलेगी बेहतरी, अफसोस भी है। और हम उन लोगों से हम पूरी हमदर्दी रखते हैं और अपने इस और खास तौर पर जो यानी इस जाने पानी से कोई खातून जी वो भी है, उसके अलावा उसके खानदान को हम अहले खानदान से जी इसी तरीके से हम पाकिस्तान में जो हुआ वो भी हम उस पर इज़हार हमदर्दी करते हैं और साथ देते हैं सबका, क्योंकि जान किसी की भी जाए, एक जान हो, छोटी जान हो, बड़ी जान हो, सबकी जान हो, वो लाइफ मैटर्स करती है सबकी। तो ये नहीं कि किसी एक कौम या किसी एक रंग नस्ल की ही सिर्फ जिंदगी मैटर करती है, हम सबकी लाइफ मैटर करती है, वो कहीं पे भी हो। तो इसके साथ ही हमें इजाजत दें और उम्मीद करते हैं कोई ऐसी बात हमने ना कह दी हो जो आपको दिल पे लगी हो, बुरी लगी हो, उसके लिए हम माजरत करते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम लाइव था, ना हमने इसको कोई कटिंग की है, ना हमने इसमें ऐसी चीजें बातें सेंसर की है, ये आपकी तरफ लाइव तक जा रहा है। कोशिश हमारी हो रही है कि डेविड ऐसी कोई बात हमने ऐसी नहीं करते, हम तो यानी उन लोगों की बात अपने दिल से कह रहे होते हैं, ये हमारे जज्बात होते हैं
लोगों के जज्बात को हम अक्कासी कर रहे होते क्योंकि ये भी एक बात है बिब्लिकल लिहाज से भी और इस्लामी लिहाज से भी कि कौम की उन लोगों की आवाज बनो जिनकी जो आवाज नहीं बन जो सकती, डिप्रेस्ड है, डिप्रेस लोगों की। तो ये पीस जर्नी टीवी दोबारा आपको बताएं कि पाकिस्तान में ये ऑलरेडी 2 साल से बॉक्सेस में, सब बॉक्सेस में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में जा रहा था, और अब क्योंकि सालिक साहब ने इस पे थोड़ी सी और कोशिश करके इसमें जो सालिक साहब के लोग मिले हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और लैंडिंग राइट लेंगे अनकरीब। लैंडिंग राइट थोड़ा सा बताएंगे, लैंडिंग राइट क्या मतलब है? वहां पैमरा के बकायदा लैंडिंग राइट के बाद पैमरा के मेंबर, हाँ पीस जर्नी के इस वक्त दूसरे जो चैनल आ रहे हैं वो हाँ, भी उनके पास नहीं, उनके पास तो लाइसेंस वो है, लेकिन लैंडिंग राइट से मुराद है लाइसेंस। फिर आप बेसिकली आप नेशनल टीवी के तौर पे वहां पर आप यानी अपने पैमरा के मेंबर होंगे, तो पैमरा के मेंबर मींस के आप यानी हर तरह के लीगल केबलों में जा सकते। अच्छा, इस टीवी का मकसद अगर एक बार दोबारा बता दें ताकि लोग थोड़े कंफ्यूज ना हो कि जी हम कोई ऐसी बातें कर जा रहे हैं। नहीं, ये नेशनलिज्म को प्रमोट करना है और पाकिस्तान के इस्तेकाम में प्यार और मोहब्बत पैदा करना, क्रिश्चियन मुस्लिम सॉलिडरिटी, क्योंकि हमने एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ हमें जरूरत है, हम जब सारे एक है, हम एक शहरी हैं, परचम के साए तले हम सब एक हैं, साझी अपनी खुशियां, साझा अपना देश, हम एक। और अब तो क्योंकि इंटरनेशनली यूएनओ ने भी उर्दू जुबान को तस्लीम कर लिया, हाँ, तो अब तो ये उर्दू बहुत जुबान बड़ी का चैनल है। मुबारकबाद है जी। तो इसके साथ ही हमें इजाजत दे, और अब इसके जब हम प्रोग्राम खत्म करते हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद और गॉड ब्लेस अमेरिका, और इसके साथ ही हमें इजाजत दें। थैंक यू सो मच।